اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین اما بعد نہج البلاغہ اور ماتم کے عنوان سے گفتگو کے لیے حاضر خدمت ہیں۔ ان ایام کو اگر مد نظر رکھا جائے، فلسطین میں مظلوم فلسطینیوں پہ ظلم کے جو پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں اور یہ جو آسمان سے آگ برسائی جا رہی ہے، ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں، اور جناب امیر علیہ السلام کے نہج البلاغہ کے اس نوحے کو پیش کرتے ہوئے ہم بھی ان کے لیے نوحہ پڑھتے ہیں اور ان احباب کو، ان بزرگان کو اپنے طور پر یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ یہ دور ایسا نہیں ہے کہ ہم نہج البلاغہ اور قرآن مجید اور یہ خلافت اور یہ ماتم اور ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنا اور ہاتھ کھول کے نماز پڑھنا، ان اختلافات میں اپنے جوانوں کو الجھائیں نہیں۔ اب دیکھیے فلسطین میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور خدا کرے یہ سلسلہ جلد ختم ہو۔ جناب امیر علیہ السلام کا ایک شہر ہے حکومت کے دوران، انبار اس کا نام ہے، شام کی فوج اس پر حملہ کرتی ہے اور وہاں موجود عورتوں کے زیورات لٹ جاتے ہیں۔ کچھ مسلمان عورتیں ہیں اور کچھ ذمی عورتیں ہیں۔ جناب امیر علیہ السلام کو جب خبر ملتی ہے تو یہ خطبہ نمبر 29 جناب مفتی جعفر حسین مرحوم اور خطبہ 27 جناب رئیس احمد جعفری ندوی، اس کا ترجمہ جناب ندوی صاحب کے ترجمے سے پیش کر رہا ہوں۔ جناب امیر علیہ السلام کو جب خبر ملتی ہے تو ایک نوحہ پڑھا ان لوٹی ہوئی مسلمان اور غیر مسلم ذمی عورتوں کے لیے۔ اب اگر یہاں ایک مسلمان یا غیر مسلمان عورت کے زیورات کے لٹنے پر علی اتنا گریہ کر رہے ہیں اور اس انداز میں اپنا غم پیش کر رہے ہیں، تو اب خود بتلائیے کہ جب جناب زہرہ مرضیہ جیسی وہ عظیم ہستی دنیا سے گئیں تو علی کے غم کا کیا حال ہوگا، اور وہ انشاءاللہ عرض کریں گے خطبہ نمبر 200 میں۔ یا جناب پیغمبر اکرم کے جاتے وقت کیا اظہار غم ہوگا، یہ 3-4 جگہ پہ جناب امیر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے۔ اور یہ علمی طور پر کچھ مناسب نہیں ہوتا کہ انجینئر محمد علی صاحب ایک خطبہ 232 کو لے کے سارا ایک اپنی بنیاد کھڑی کرتے ہیں۔ ان سے یہ گزارش کروں گا کہ میں آج کے سیشن میں 6 مقامات سے نہج البلاغہ سے جناب امیر علیہ السلام کے گریہ و بکا کو اور شدید گریہ کو پیش کرنا چاہتا ہوں، جن میں سے پہلا یہ خطبہ نمبر 29 ہے۔ جناب ندوی صاحب ترجمہ میں لکھتے ہیں کہ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں، مجھے تو یہاں تک خبر ملی ہے کہ اس کے لشکر کا کوئی سپاہی یا حاکم شام کی طرف اشارہ ہے، کسی مسلمان عورت کے گھر میں اور دوسرا آدمی ذمی عورت کے یہاں گھس جاتا ہے اور اس کے پازیب، دست بند، گلو بند، بندے اور گوشوارے چھین لیتا ہے، اور وہ غریب سوائے گریہ و زاری کرنے اور لوگوں سے مدد طلب کرنے کے کچھ نہ کر سکتی تھی۔ یہ لوگ اس کارزار سے فارغ ہو کر لوٹ کا مال لے کر واپس ہوئے، اس حالت میں کہ کسی کو خراش تک نہیں آئی، نہ کسی کا خون بہا۔ یہ منظر جو جناب امیر علیہ السلام نے سنا تھا اس کو پیش کیا۔ پھر جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ واقعہ سن کر اگر کوئی مرد مسلمان اس غم سے مر جائے، ہلاک ہو جائے، تو اس پر تعجب نہیں کیا جا سکتا، بلکہ میرے نزدیک یہی اس کے لیے سزاوار ہے۔ جناب امیر علیہ السلام من بعد هذا اسفا ما کان به ملوما بل کان به عندي جدیرا، اس غم میں اگر کوئی مر جائے تو اس کو مر جانا چاہیے۔ اب اس سے زیادہ غم کا انداز کون سا ہوگا؟ جناب مریم، سورہ مریم کو جا کے دیکھیے۔ جناب مریم کو جب جناب عیسیٰ کی ولادت کی خبر ہوئی، رب نے ملائکہ کے ذریعے سے، فرشتے کے ذریعے سے خوشخبری بھی دی، سارا کچھ بتلایا، لیکن وہاں جب کھجور کے درخت کے نیچے جا کے بیٹھیں تو وہاں جناب مریم کے الفاظ ہیں، کاش میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی اور مجھے بھول بھلا دیا گیا ہوتا، لوگوں میں قابل ذکر نہ ہوتی۔ جناب شبیر احمد عثمانی صاحب نے یہاں ایک حاشیہ لکھا ہے مولانا محمود الحسن صاحب کے ترجمے پہ جو سعودیہ میں چھپا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک پاک باز، ایک عفیفہ، ایک طاہر عورت کے لیے فقط یہ تصور کہ مجھ پر کیا تہمت لگے گی،
وہ اس حد تک کہہ رہی ہیں کہ میں کاش مر گئی ہوتی اس سے پہلے۔ اب یہی الفاظ جناب امیر علیہ السلام ان عورتوں کے لٹنے کے لیے کہتے ہیں، تو یہ کوئی نہ خلاف قرآن ہے نہ خلاف فرمان امیر المؤمنین ہے۔ لہٰذا یہ ہے جناب امیر علیہ السلام کا ماتم اور گریے کا ایک ثبوت، جو خود جناب امیر المؤمنین ارشاد فرما رہے ہیں اور کس درس سے اس کو بیان کر رہے ہیں۔ اب آئیے اگر ہم دیکھیں ایک اور خطبہ ہے جو نوف بقالی نے نقل کیا ہے، اور یہ مفتی جاور حسین مرحوم کے خطبہ کے حوالے سے خطبہ نمبر 180 ہے، اور میں جو اس کو پڑھ رہا ہوں یہ جناب رئیس احمد ندوی کے خطبے کے حوالے سے یہ خطبہ نمبر 181 ہے۔ یہ تفصیل انہوں نے بیان کی ہے، اور جناب امیر علیہ السلام اپنے پیاروں کو جو صفین میں شہید ہو گئے تھے ان کو یاد کرتے ہیں، اور یاد کرتے کرتے یہاں جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں این اخوانی الذین رکبوا الطریق ومضوا علی الحق این عمار این ابن الطیحان وابن ذو الشہادتین وعین نظراؤہم من اخوانہم الذین تعاقدوا علی المنیت۔ اب یہاں زیادہ عربی کی طرف نہ جاؤں، جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے وہ بھائی کہاں ہیں جو صفین میں شہید ہو گئے، جو سفر آخرت پر گئے اور حق کی راہ پر گزرے۔ عمار کہاں ہے، نام لے لے کے، عمار کہاں ہے، ابن تیحان کہاں ہیں، ذو الشہادتین کہاں ہیں، اور کہاں ہیں ان کے وہ بھائی جو انہی کی مانند تھے، جنہوں نے موت کا عہد کیا اور ان کے سر معصیت کاروں کے پاس ہدیہ کے طور پر بھیجے گئے۔ اب یہ ہم وہ حاکم شام کی دینداری اور اس پہ بات نہیں کرنا چاہتے، یہ رئیس احمد جعفری کا ترجمہ میں نے پڑھ دیا ہے، جس کو وضاحت چاہیے وہ اس کو دیکھ لے گا اور اس تاریخ کو۔ لیکن میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں، جناب امیر علیہ السلام نے یاد کیا این عمار، میرا عمار کہاں ہے، ذو الشہادتین کہاں ہے، ابن تیحان کہاں ہے، ان جیسے کہاں ہیں جو حق پہ گزر گئے اور جن کے سروں کو کاٹ کے شام بھیجا گیا۔ میرے موضوع سے جو متعلق جملہ ہے وہ اگلا جملہ ہے، نوف بقالی کا جملہ یہاں سید رضی نے بھی لکھا ہے اور اس کا ترجمہ کیا ہے جناب ندوی نے۔ پھر حضرت نے ریش مبارک کو اپنے دست مقدس میں لیا اور دیر تک روتے رہے، طال البقا، بڑی طولانی ٹائم تک علی روتے رہے۔ کس پہ روتے رہے؟ جناب عمار پہ روتے رہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ نہج البلاغہ میں کہاں ہے ماتم اور نہج البلاغہ سے ماتم دکھاؤ، تو ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ کم از کم آپ اسی کو دیکھ لو۔ ایک چیز جو عرض کرنا چاہتا ہوں اور سرے بحث آؤں، جس خطبے کو موضوع بنایا گیا ہے وہ مفتی جعفر حسین مرحوم کے مطابق خطبہ نمبر 232 ہے، اور یہاں جناب رئیس احمد ندوی کا خطبہ اگر دیکھنا ہو تو یہ خطبہ نمبر 226 ہے۔ جناب امیر علیہ السلام یہاں فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ کے جانے کے بعد بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي یا رسول اللہ، لَقَدْ انْقَطَعَ بِمَوْتِكَ مَا يَنْقَطِعُ بِمَوْتِ غَيْرِكَ مِنَ النُّبُوَّةِ وَالْأَنْبَاءِ۔ ایک بحث یہاں سے امامت کی بھی چھیڑتے ہیں، میں پھر یہاں عرض کروں گا، اے علماء کرام، یہ دور وہ نہیں ہے کہ ہم اپنے جوانوں کو ان مناظرانہ بحثوں میں الجھائے رکھیں۔ دیکھیے وہ چیخیں سنائیے جوانوں کو، اور جو پیغمبر اکرم کا ایک خطبہ نمبر 200 میں جناب علامہ جواد مغنیہ لبنان کے ایک عالم ہیں جنہوں نے کتاب لکھی ہے فی ظلال نہج البلاغہ، 4 جلدوں میں نہج البلاغہ کی شرح لکھی ہے، اور انہوں نے خطبہ 200 جو جناب امیر علیہ السلام نے جناب زہرائے مرضیہ کی رحلت پہ بیان فرمایا، اور انشاءاللہ اس کو عرض کریں گے، وہ اس خطبے کے ضمن میں لکھتے ہیں کہ اس سال کے واقعات بیان کرتے ہوئے ایک انگریز لکھتا ہے کہ پیغمبر اکرم اپنی زندگی میں کسی گلی سے گزر رہے تھے، ایک بچے کو دیکھا جو بیٹھا رو رہا تھا، تو پیغمبر اکرم اس کے پاس بیٹھ گئے اور اس سے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا میرا بلبل مر گیا ہے۔
تو جناب پیغمبر، یہ انگریز لکھ رہے ہیں جس کو علامہ جواد مغنیہ نے نہج البلاغہ کی شرح میں لکھا ہے کہ انگریز نے لکھا ہے کہ پیغمبر اکرم اس بچے کے پاس بیٹھ گئے اور اس بلبل کی تعزیت پیش کی۔ اب تعزیت میں بچے کو کیسے پیش کی ہوگی؟ پیغمبر اکرم نے دلاسے دلائے ہوں گے۔ اب وہ پیغمبر جو ایک بچے کے بلبل پہ تعزیت پیش کر رہا ہے، اب وہ پیغمبر اپنے نواسوں پہ نہیں رویا ہوگا؟ اب اس کے لیے میں نہیں جاننا چاہتا زیادہ تفصیل میں اپنے جوانوں سے اور فقہ جعفریہ کے جوانوں سے عرض کروں گا، مت الجھیے ان باتوں میں، اپنے جی بھر کے ماتم کیجئے، اس لیے کہ رسول نے حسین ابن علی کی زندگی میں ماتم کیا، اور اکیلا نہیں کیا، علی و بطول کو بٹھا کے ماتم کیا۔ اور اگر زیادہ تفصیل چاہیے کسی عزیز کو تو دیکھیے یہ کتاب ہے سیرتنا و سنتنا، سیرت نبینا و سنتہ، یہ علامہ امینی صاحب الغدیر کی کتاب ہے، اور یہ اس کا موضوع فقط یہی ہے کہ جناب پیغمبر اکرم نے اپنی زندگی میں کہاں کہاں امام حسین علیہ السلام پر گریہ کیا۔ اور اگر پھر مزید کچھ تفصیل چاہیے تو ایک دو حوالے عرض کروں گا۔ یہ کتاب اس وقت بازار میں موجود ہے، اس کتاب کا بھی اردو ترجمہ موجود ہے۔ یہ کتاب ہے مفتی نزاکت حسین صاحب کی، ماتم اور ازواج نبی، اس کو دیکھیے۔ اور ایک کتاب جو کاش ہمارے جوانوں کو اور ماتمیوں کو یہ ہمت ہوتی اور اس ذات گرامی کے ان محنتوں کو سامنے لاتے، علامہ شہید غلام حسین نجفی، ان کی کتاب نیٹ پہ موجود ہے، ماتم اور صحابہ، بے مثال کتاب ہے، اور انشاءاللہ بعض پوائنٹ اس سے عرض کروں گا۔ لہٰذا ان چیزوں کو میں الجھنے کے بجائے آپ نہج البلاغہ کی تعلیمات کو عام کیجئے، اور کسی یتیم مت دیکھیے وہ کس ملک کا ہے، کس رنگ کا ہے، کس مذہب کا ہے، کس عقیدے کا ہے، نہیں، یتیم پرور بن جائیے، جیسے امیر المومنین نے زندگی میں یتیم پروری کی، اور اپنی آخری وصیت میں بھی فرمایا، اپنے بیٹوں کو زخمی حالت میں فرمایا، بیٹا یہ وصیت 47 میں جا کے دیکھیے، اللہ اللہ فی الایتام۔ اب وہ علی یہاں جناب پیغمبر اکرم پہ گریہ کر رہے ہیں۔ میں بہت لمبی نہ ہو جائے، جناب پیغمبر اکرم کی رحلت پر فرمایا، لولا انک امرت بالصبر ونہیت عن الجزع، اگر آپ نے، یا ترجمہ جناب رئیس احمد کا ہی دہرا دوں، پیغمبر اکرم کی دنیا سے رحلت فرمانے کے بعد آپ نے فرمایا آپ کو یہ عمومیت حاصل ہے کہ آپ کے ماتم میں تمام لوگ یکساں درد مند اور سینہ فگار ہیں۔ لفظ ماتم لکھا ہے مولانا ندوی نے، رئیس احمد ندوی نے بریکٹ میں، یا اپنے ترجمے میں، آپ کے ماتم میں تمام لوگ یکساں درد مند اور سینہ فگار ہیں۔ اور اگر آپ نے شکیبائی کا حکم نہ دیا ہوتا، صبر کا حکم نہ دیا ہوتا، اور نالہ و فریاد و فغاں سے منع نہ فرمایا ہوتا۔ اب اس جملے کو لے کے سارا مرزا صاحب نے ایک دیوار کھڑی کی ہے کہ اگر وَنَحَيْتَ عَنِ الْجَزَعِ، میں یہ عرض کروں گا مرزا صاحب، جناب امیر علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں 21 دفعہ لفظ جزع استعمال کیا ہے، جزع۔ قرآن مجید میں 2 دفعہ لفظ جزع استعمال ہوا ہے۔ اور آئیے دیکھیے یہاں ایک کتاب مدارج النبوت میں یہاں لفظ جزع کی بحث کی گئی ہے، اور وہاں فرمایا گیا ہے، مدارج النبوہ جلد نمبر 2 صفحہ 494، یہ نیٹ پہ معرفت لائبریری سے میں نے اس کو خود پڑھا ہے اس حصے کو، اور وہاں سوال یہ کیا گیا ہے کہ جزع فض کے بارے میں حکم کیا ہے، تو وہاں فرماتے ہیں کہ اگر بے صبری اور بے طاقتی کے لحاظ سے جزع و فض کرنا بلا کو ناگوار اور اس سے فرار چاہتا ہے تو یہ بلا اختلاف حرام ہے۔ یعنی اگر شکوہ و شکایت، واضح لفظ ہے کہ اگر شکوہ و شکایت میں داخل ہے تو یہ صحیح نہیں ہوگا، اور اگر یہ شکوہ و شکایت میں داخل نہیں ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب یہ انہوں نے کافی ساری بحث لکھی ہے، اور پھر فرماتے ہیں یہ جلد 2 صفحہ انہوں نے حوالہ دیا ہے 605 کا، بہرحال میں نے جہاں سے دیکھی ہے وہ ہے صفحہ 400
94 کا۔ اب جزا کا معنی کیا ہوگا محترم؟ جزا کا معنی یہ ہے کہ رب سے کسی مصیبت پر شکایت کرنا۔ اب یہاں جناب امیر علیہ السلام نے یہاں یہ فرمایا ہے کہ ہم فض جو ہے وہ شکایت کے طور پر نہیں کرتے، اور پھر اسی لفظ جز کو خصوصیت کے ساتھ مرزا صاحب سے یہ گزارش ہے کہ نہج البلاغہ کے ہی حصہ آخر کو پڑھیے، حکمت نمبر 292، علی قبر رسول اللہ ساعت دفنا، جب جناب امیر المومنین پیغمبر اکرم کو دفن کر چکے، وہاں قبر پر کھڑے ہو کے فرمایا ان الصبر لجمیل الا عنک، صبر عموماً اچھی چیز ہے سوائے آپ کے غم کے، اور بے تابی و بے قراری عموماً بری چیز ہے سوائے آپ کی وفات کے۔ یہاں پھر امام نے لفظ جزا استعمال کیا ہے، ان الصبر لجمیل الا عنک وان الجزع لقبیح الا علیک۔ یا امام فرماتے ہیں جزا کہیں کبھی ہو سکتی ہے تو ہو سکتی ہے، لیکن یہاں آپ کی ذات گرامی پہ جزا کرنے کا بھی ہمیں حق ہے۔ اب ان چیزوں کو جمع کیجئے، اور میں ایک پوائنٹ اور عرض کر دوں جو جناب امیر علیہ السلام نے جناب زہرائے مرضیہ کی رحلت پہ بیان فرمایا۔ یہ مفتی جاور حسین مرحوم کے ترجمے کے مطابق خطبہ نمبر 200 ہے، اور جناب رئیس احمد ندوی کے مطابق خطبہ نمبر 193 ہے۔ بارگاہ رسالت میں جدائی فاطمۃ الزہرا کا پیغام تعزیت، دفن کے موقع پر علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اور وہاں کیا فرماتے ہیں کہ کل یا رسول اللہ ان صفیت کا صبری، اے رسول خدا میرا صبر فاطمہ سے جدائی و مفارقت کے باعث کم ہو گیا ہے، میرا صبر کم ہو گیا ہے، ورک انہا تجلدی، اور میری طاقت و توانائی نے مجھے چھوڑ دیا ہے، الا ان لی فی التعسی بعظیم فرقتک، ان کی جدائی کے باعث ہاتھ سے میری طاقت جاتی رہی ہے، لیکن میرے صبر کے لیے یہ کافی ہے کہ میں نے آپ کی جدائی پر صبر و شکیبائی سے کام لیا، میں نے اپنے ہاتھوں سے آپ کو لحد میں اتارا، میرے ہی حلقوم و گلو کے درمیان آپ کی جان تن سے باہر نکلی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہاں دو صبروں کا اور دو غموں کا تقابل کر رہے ہیں علی علیہ السلام۔ میں زہرائے مرضیہ پہ رو رہا ہوں، لیکن میں تو آپ کو بھی خدا حافظ کر چکا ہوں، یہاں صبر میرا ختم ہو گیا ہے، لیکن علی برداشت پھر بھی کر رہا ہے، اس لیے کہ آپ جیسی ذات گرامی کو میں دفن کر چکا ہوں۔ اب یہ ہے وہ مقامات جہاں جناب امیر المومنین نے غم کو بیان کیا ہے، اور میں ایک پوائنٹ اور عرض کر دوں، یہ مفتی جاور حسین مرحوم کا خطبہ نمبر 195 ہے، اور جناب اگر اشتباہ نہیں کر رہا تو شاید خطبہ 195 یا 185 اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ جناب رئیس احمد جعفری کے ہاں یہ خطبہ نمبر 188 ہے، اور اس میں پھر رحلت پیغمبر اکرم کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور جناب امیر المومنین وَلَقَدْ عَلِمَ الْمُسْتَحْفَظُونَ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ، یہاں سے یہ خطبہ شروع ہوتا ہے، اور لفظ میں نقل کرنا چاہتا ہوں، مفتی صاحب کے خطبے کا نمبر بھی اگر عرض کر دوں تو مناسب ہوگا کہ کہیں اشتباہ نہ ہو۔ یہ خطبہ نمبر 195 ہے یا 185 ہے، بس اس دو میں سے آپ دیکھیے۔ 195 مفتی جاور حسین مرحوم کا نمبر 195، اور جناب رئیس احمد کا نمبر 188۔ میں ترجمہ رئیس احمد کا پیش کر رہا ہوں۔ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں حالت اس وقت کیا تھی کہ رسول خدا کی قبض روح اس حالت میں ہوئی کہ آپ کا سر مبارک میرے سینہ پر تھا، ان کی جان میرے ہی ہاتھوں پر بدن سے جدا ہوئی، چنانچہ بجہت تبرک و تیمن میں نے اپنے ہاتھ اپنے چہرے پر ملے، میں نے ہی آن حضرت کے جسد اطہر کو غسل دیا، اور فرشتوں نے اس کام میں میری مدد کی۔ اب یہ جملے جو میں اپنے موضوع سے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، عربی کے لفظ ہیں فزجت الدار والافنیہ۔ یہاں جناب امیر فرماتے ہیں
پس بیت نبوی اور اس کے اطراف سے گریہ و نالہ کی صدا بلند ہوئی۔ فرشتوں کا ایک گروہ جاتا تھا، دوسرا آ جاتا تھا، ان کی نماز جنازہ کا ہم ہمہ میرے کانوں سے جدا نہیں ہوا، یہاں تک کہ آپ کو آخری آرام گاہ میں رکھ دیا گیا۔ اب یہ فقط بات اس میں علماء نے یہ بحث کی ہے کہ یہ آہ و بکا جس کو جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں فزجت الدار والافنیہ، جناب پیغمبر اکرم کے گھر کی دیواریں اور سارا گرد و نواح، یہ زجہ لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی زور زور سے رونے کے لیے بھی، اور جیسے انہوں نے ترجمہ کیا گریہ و نالہ کی صدا بلند ہوئی، بلند صدا سے یعنی گریہ و نالہ۔ اب یہ کون تھا؟ 3 قسم کی باتیں علماء نے لکھی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اصحاب جو باہر موجود تھے ان کا، اور امہات المومنین جو اس علاقے میں تھیں ان کا گریہ تھا، دوسرا یہ ہے کہ ملائکہ کا گریہ تھا، اور تیسرا یہ ہے کہ خود جیسے امام نے فرمایا در و دیوار، یعنی وہ زمین بھی گریہ کر رہی تھی۔ اب یہ ہے جناب امیر المومنین کا بیان کردہ گریہ نہج البلاغہ میں۔ میرے خیال میں 1-2 پوائنٹ اور بھی ہیں جو ہم یہاں ختم کرتے ہیں۔ بس اگر ماتم دیکھنا ہے نہج البلاغہ سے تو یہ چیزیں عرض ہو گئیں، اور اگر مزید دیکھنا ہے تو میں یہ عرض کروں گا، یہاں مسند احمد کی ایک روایت 26,348 یہاں اس میں نقل کیا گیا ہے، جناب عائشہ کے حوالے سے فرماتی ہیں کہ ان رسول اللہ کو بے ذبح ہوا فی حجری، پیغمبر اکرم کی جب روح قبض ہوئی تو آپ کا جسم مطہر سارے مقدس میرے گود میں تھا۔ ثم وضعت رأسه علی وسادۃ، اب ہم اس بات کو نہیں چھیڑتے کہ یہ رحلت کے وقت کیا تھا، کہاں تھے پیغمبر اکرم، ہم اپنے موضوع کے حوالے سے بات کرنا چاہتے ہیں کہ پیغمبر اکرم کی رحلت ہوئی تو میں نے پیغمبر اکرم کا سارے مقدس سرہانے پہ رکھا، وَقُمْتُ أَلْتَدِمُ مَعَ النِّسَاءِ وَأَضْرِبُ وَجْهِي، میں پیغمبر اکرم کو رکھا تو میں باقی عورتوں کے ساتھ گریہ و بکا کر رہی تھی، بلکہ التدمہ کا معنی یہ ہوتا ہے ضرب النساء، لغت کو دیکھیے، ضرب النساء وجوہہن فی النیاح، ماتم میں لوگوں کا منہ پیٹنا، التدام اس کو کہتے ہیں۔ تو جناب ام المومنین کہتی ہیں میں نے عورتوں کے ساتھ منہ پیٹ لیا، اور وَأَضْرِبُ وَجْهِي، میں اپنا چہرہ جو ہے وہ پیٹ رہی تھی۔ اب یہاں بحث اسی پر مکمل کرتے ہیں، یہ ہے جناب ام المومنین کا رونا، وہ ہمارا موضوع نہیں ہے، بہرحال ضمناً بات آ گئی، اور لفظ جز کے عنوان سے ہم آخری بات عرض کرتے ہیں۔ جز کا معنی جناب امیر علیہ السلام نے منع نہیں کیا ماتم سے، بلکہ مروج الذہب و معادن الجوہر، ایک کتاب ہے نیٹ پہ یہ موجود ہے، اس کی جلد 2 صفحہ 297، جناب امیر علیہ السلام کے حالات یہاں لکھتے ہیں۔ اصل میں تو انہوں نے لکھے ہیں 11ویں ہجری کے حالات، رحلت پیغمبر اکرم کے لیے انہوں نے کچھ الفاظ نقل کیے ہیں، اور پھر رحلت جناب زہرائے مرضیہ کو جلد 2 صفحہ 297 پہ لکھتے ہیں کہ وَلَمَّا قُبِضَتْ، جب جناب زہرائے مرضیہ کی روح قبض ہو گئی، جَزَ عَلَيْهَا بَعْلُهَا عَلِيٌّ جَزَعًا شَدِيدًا، تو آپ کے شوہر علی علیہ السلام نے جزا کی، ساتھ لکھا جَزَعًا شَدِيدًا وَاشْتَدَّ بُكَاؤُهُ، اور آپ بڑے شدت سے روئے، وَظَهَرَ أَنِينُهُ وَحَنِينُهُ، انین اور حنین جس کو ہم اپنے زبان میں بین کہتے ہیں، ہائے ہائے کرنا، تو اب یہ ہے جناب امیر علیہ السلام کا لما قبضت جزع علیہا بعلہا علی جزعا شدیدا، یہاں زور زور سے رونا نقل ہے۔ اس لیے انجینئر صاحب آپ جوانوں کو توحید و نبوت و قرآن سکھائیے، اور اپنے جوانوں کی اصلاح پہ اپنا وقت خرچ کیجئے۔ شیعہ جوانوں کے لیے کہ ماتم کیسے کرنا ہے، اس میں کیا جائز ہے کیا جائز نہیں ہے، اس کی حدود کیا ہیں، یہ الحمدللہ علماء کرام موجود ہیں۔ آپ ان شیعہ علماء
उलमा को, मसलन बाज़ उलमा का नाम भी लेते रहते हैं, आप उन्हीं पे रहने दीजिए। ये दौर वो नहीं है कि आप इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो छेड़ेंगे तो ये मुनाजराना बहसें होती हैं। आप अपना जो मिशन लिए हुए हैं उसको जारी रखिए। परवरदिगार हमें गम आले मोहम्मद का जो सरमाया दिया है उसको महफूज करने की कोशिश करनी चाहिए, और हमारे जवान अल्हम्दुलिल्लाह इस कोशिश में मशगूल हैं। परवरदिगार उनकी इस कोशिश को कबूल फरमाए, और ये गम और ये पुरसे, ये आज़ादारी जो अली बयान कर रहे थे, मुझे ये जुमला बहुत उससे मुशाबिह नज़र आता है जब जनाब अमीर अलैहिस्सलाम नौफ़े बकाली वाले खुतबे में कह रहे थे, ऐन अम्मार, ऐन इब्न तैहान, ऐन ज़ुश्शहादतैन। नाम ले ले के जनाब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम अपनी रीश मुबारक को हाथ में लेते हैं। देर तक नौफ़े बकाली कहते हैं, अली रोते रहते हैं। मैं कहूँगा या अली, यहाँ सफ़ीन वाले शहीदों पे रोना, लेकिन आपको तसल्लियाँ देने वाले तो मौजूद थे। आइए करबला में अपने बेटे को देखिए, नज़र यमीनन व शिमाला। हुसैन कभी दाएं देखते थे, कभी बाएं देखते थे, एक एक का नाम लेते थे। मेरा सलाम हो ऐना अम्मा, ऐना मुस्लिम इब्न अकील, ऐन मुस्लिम इब्न औसजा, मेरे शेरों कहाँ हो। आपको लंबी नींदें आ गई हैं, आपका इमाम आपको पुकारता है और आप जवाब नहीं देते। और फिर जनाब सैयद शुहदा का ये जुमला है, अजीज़ान दर्द की इंतहा है जुमला, कुमो अय्युहल किराम। इमाम फरमाते हैं शरीफो उठो नींदों से, इसलिए कि रसूल ज़ादियों के गिर्द दुश्मन का मुहासरा हो चुका है, इनका दिफा करो। परवरदिगार हमें ये सरमाया समझने और इसकी हिफाजत करने और मिशन मोहम्मद व आले मोहम्मद की बका के लिए मातम के ज़रिए से कुर्बानियों के लिए तैयार रहने की तौफीक नसीब फरमा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।